بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس حال میں بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, نعرے بھی لگ رہے ہیں, تالیاں بھی بج رہی ہیں, لیکن میں یہاں موجود علماء کرام اور بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز جانوروں سے کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جنگل میں یا پہاڑی علاقے میں اگر کسی بندر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی انسان بندر کو مار دے یا کوئی بندر جو ہے یہ مارگلا روڈ پہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے تو سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک کتا کسی گلی میں بھونکے تو تمام شہر کے کتے جو ہیں جن تک اس کتے کی آواز پہنچتی ہے وہ بھی بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کوا مار دیں, دیہاتی علاقوں میں کسان اگر ایک کوا مار دیں تو تمام کوے جو ہیں وہ کائیں کائیں کرتے ہوئے اس کسان کی جان کو عذاب میں ڈال دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ 2 مہینے سے فلسطینیوں کو مار پڑ رہی ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کے ہزاروں بچے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے. جانور اور پرندے جو ہیں اگر ان کے کسی ساتھی پہ مشکل وقت آئے تو وہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہے. لیکن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری میں شہید کیا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان حکمران نے یہ جرت کی کہ وہ ان کی عملی مدد کرے, اپنی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجے؟ نعرے بازی تو سارے کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, اور تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں, لیکن ان کی مدد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے ارد گرد, فلسطین کے ارد گرد جو مسلم ممالک ہیں اور جن کی حکومتیں ہیں وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے. آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے, اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو, تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے, تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے. تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو, لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر سے تو مذمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی, لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا. دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصیٰ کا دورہ کیا. مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ ایک خطاب کیا تھا مسجد اقصیٰ میں, اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو, مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا, اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا, یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے. اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے. ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے, یہاں پہ آپ اچھی تقریریں ہوں گی, قراردادیں منظور ہوں گی, لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے
اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، 2 ریاستی فارمولہ، تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا؟ کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے؟ اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب جنہوں نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی، مطلب پتہ ہے آپ کو 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں، اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہے یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں۔ تو یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے۔ اب میں اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو کیوں مسترد کرتا ہوں، میں اس کے کیوں خلاف ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا، اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرومین کو، اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں۔ تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت 2 اسٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے۔ اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے، تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے، ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے، اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کریں گے ٹھیک 2 بجے آپ نے اس میں 1 منٹ رہ گئے اعلان کرتے جی میں اجازت دینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے۔ یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا، یہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے، اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں، تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے، اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہوں، لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔